اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت، سیاست، عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ آج مجھے اس عظیم نعمت کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جو ہم سب کے لیے بہت قیمتی خزانہ ہے، اور وہ ہے علم۔ اسلام میں علم محض معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو ہمارے دل و دماغ اور ہمارے اعمال کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا وسیلہ ہے، حکومت تک پہنچنے کا راستہ ہے اور ایک نیک زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ یہ حکم صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ترقی کرنے کے لیے تھا۔ یہ ہمیں ہر قسم کے علم کو تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چاہے وہ دینی ہو، سائنسی ہو یا فکری، کیونکہ علم ہمیں اللہ کی تخلیق کی عظمت کو سمجھنے کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کی فرضیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم چند لوگوں کی میراث نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صرف علماء تک مخصوص نہیں بلکہ ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ علم ہماری دین، دنیا اور معاشرے کی سمجھ بوجھ کی بنیاد ہے، لیکن صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کریں۔ جیسا کہ مشہور عالم ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، العلم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ یہ قول ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ علم کو عمل میں بدلنا بہت ضروری ہے، بغیر عمل کے علم اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو اپنے عملی زندگی میں استعمال کریں۔ ہم اپنے علم کو اپنے رویے کو درست کرنے، دوسروں کی مدد کرنے اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ قرآن مجید میں علم حاصل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا انہیں بلند درجات عطا فرمائیں گا۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم بلند مرتبہ پانے کا ذریعہ ہے۔ علم والے دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مرتبہ پاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی حکمت اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علم ایک عظیم نعمت ہے جس کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے علم حاصل کرنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمیشہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد رکھیے، علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے درخت بنیں جن کا علم ہمارے دلوں کو بھی غذا دے اور دوسروں کے لیے بھی خیر و بھلائی پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ میں اپنی مختصر سی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ کہو اس کا لو اثر دل میں، جو کچھ کہو اس کا لو اثر دل میں، کہ ہے کتابوں میں کچھ جو کرے وہ گھر دل میں۔ جو مجھ سے پوچھو تو پھر بھی ہے نہ تمام وہ علم، جو مجھ سے پوچھو تو پھر بھی ہے نہ تمام وہ علم، تمام جب ہو کہ پہنچائے فیض عام وہ علم۔ وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا، ہمارے آگے برابر ہے وہ حاصل ہوا نہ ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔